جنہیں اساں ساریاں نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دامن عطا فرمائے۔ بے حساب لامحدود انگنت درود اور سلام ساڑے آقا و مولا و ماوا و ملجا تے اللہ پاک نے جنہ دی خاطر ساری کائنات بنائی۔ تین حصیاں وچ اپنی گفتگو نو میں تقسیم کرانگا، بالکل سیدھی سادی گفتگو ہے، کوئی چکر مکر نہیں وچ، سیدھی سادی گفتگو تین حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا حصہ ہے کہ اساں سارے کٹھے کیوں ہوئے ہیں، دوسرا حصہ ہے سانو اس کٹھا ہونے دا کوئی فائدہ ہوئے گا، اور تیسرا آخری حصہ ہے پہ حضور پر نور کے غلام کیسے ہونے چاہیے۔ بس 3 حصے، پہلا حصہ شروع کر دیں، اور تقریر کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوئے گی، جتنی بھی ہوئے گی با معنی با مغز اور مطلب اخذ کرنے والی ہوگی۔ سب سے پہلا حصہ شروع کرتے ہیں کہ ہم سارے یہاں گٹھے کیوں ہوئے، وجہ کیا ہے گٹھا ہونے کی، اس محفل کا مقصد کیا ہے۔ اگٹھا جب بھی کچھ لوگ گٹھے ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، تب گٹھے ہوتے ہیں۔ کسی مسئلے پہ کوئی بات کرنی ہو تو گٹھے ہوتے ہیں، پنڈ دے بندے سارے پنچایت کیوں کر دیں، کسی مسئلے دے کوئی گل کرنی ہوئے تاں کٹھے ہوندے، انہوں حل کرنا ہوئے تاں کٹھے ہوندے، کوئی ووٹنگ ہو رہی ہو تاں کٹھے ہوندے، پہ ووٹ کینوں دینا ہے، کیڑی ٹیم نو دینا ہے۔ ایتھے کوئی جھگڑا بھی نہیں، پھڈا بھی نہیں، ووٹنگ شوٹنگ بھی نہیں۔ پھر کٹھا ہونے دا مطلب کیا ہے؟ کٹھا ہونے دا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے جس محبوب دا دامن سن عطا فرمایا ہے اس محبوب دا ذکر کریے۔ پر وہ کنج دینے نبی تو اور بھی ہیں، رسول بھی اور ہیں، پیغمبر بھی اور ہیں، ساڑھے آقا و مولا کنج دینے نبی تو ہیں آپ، رسول بھی آپ ہیں، لیکن صرف نبی اور رسول نہیں، کیوں 1.25 لاکھ نبی اللہ رب العالمین دے نمائندے، اللہ دے چنیدہ اور منتخب، وہ سارے مقتدی نے جس ایک دے اللہ نے سانو وہ ایک مقتدا عطا فرمایا ہے۔ اساں کٹھے ہوئے ہیں انہاں دا ذکر کرن، انہاں دیاں شاناں سنن، فائدہ کی ہوئے گا سن بھائی انہاں دے ذکر نال؟ پکی گل ہے جہاں نام بار بار لیا جائے وہ دے نال محبت ہو جاندی ہے۔ آپ بار بار کسی کا نام لو گھر میں، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، عشق ہو جائے گا۔ اساں تاں کٹھے ہوئے ہیں حضور دا ذکر کراں تے ساڑیاں دلاں وچ حضور دی محبت بہ جائے۔ سارے بولو بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو۔ اچھا ہون ایک اٹھا ہونے دا مقصد ہے من آپ شیئن، جیڑا بندہ کسی چیز نال ذکر کردا ہے، محبت کردا ہے، اکثر ذکر ہو او دا ذکر بڑی کثرت نال کردا ہے۔ اللہ پاک مڑ مڑ کے یاد ہے قرآن واللیل تیریاں زلفاں دی قسم، والدہا تیرے چہرے دی قسم، والشفتین تیرے ہوٹھاں دی قسم، لا عمروں کا تیری ساری زندگی دی قسم، والعصر جس زمانے میں تینے بھیجیا اس زمانے دی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، گلیاں دی نہیں پر انہاں گلیاں دی جدے وچ تیریاں تلیاں لگیاں انہاں دی قسم۔
الم نشرح لک صدرک، کیا تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، یا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہیں ان کے یاروں کا ذکر، کہیں ان کی بیویوں کا ذکر، کہیں ان کے اہل بیت کا ذکر، کہیں ان کے اپنی زلفوں کا ذکر، کہیں ان کے اپنے رخسارے کا ذکر، کہیں ان کے ہونٹوں کا ذکر، کہیں ان کی بولی کا ذکر، ان کے قول کا ذکر، کہیں ان کے کردار کا ذکر۔ اے سارا تذکرہ رب کیوں کردا ہے بار بار؟ چونکہ رب نو بھی محبت ہوئی ہوئی ہے۔ اے نہیں کہ ہونی ہے، ہوئی ہوئی، اچھا بولو، ہوئی ہوئی، وگرنہ اللہ نو کے لگے چادرہ دیا قسمہ چاندہ ہے، محبوب چادر مونڈے تے رکھ لیندہ ہے، تو اللہ آدھا ہے یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ ہر ایک چیز اللہ کو اچھی لگتی ہے جو محبوب سے منسوب ہوتی ہے، پھر اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضور کی بیویاں نبی نہیں ہیں لیکن قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، حضور کے اصحاب نبی نہیں ہیں پر ان کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ حضور کا ایک منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی قرآن میں موجود ہے۔ یعنی یہ گل پکی ہے کہ کثرت ذکر تاں ہوندا ہے جدوں محبت، یاد محبت ہوئے تاں زیادہ ذکر ہوندا ہے، یا جڑا ذکر چوکا کرے انہوں محبت ہو جاندی ہے۔ اس محفل کے انعقاد کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور نوجوان ہیں، ان کے دلوں میں حضور کی محبت بیٹھ جائے۔ دوسری کا وجہ یہ ہے بھئی یہ محبت حضور دی بہ گئی تو کی ہوئے گا، فائدہ کی ہے؟ اگر حضور دی محبت دل میں آ گئی تیرا کی فائدہ ہونا ہے؟ بھائی جی محبت ماں دی بھی ہے، محبت پیو دی بھی ہے، محبت بچیاں دی بھی ہے، محبت مولویاں دی بھی ہے، پیراں دی بھی ہے، سلسلے دی بھی ہے۔ اتنی نفع کوئی محبت نہیں دیتی جتنی محمد عربی کی محبت نفع دیتی۔ اے اچھا بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یوم یفر المرء من اخیہ، تانوں سارے نوں تہاڈی ماں نال محبت ہے کہ نہیں؟ سارے رل کے بولنا ہے، پیو نال ہے، بھرا نال ہے، بیوی بچے نال ہے، لیکن سنو قرآن کے کہندا ہے، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بہن بھائی سے، بھائی اچھا بولو منہ چھوڑ، حالانکہ محبت تساں کر دے ہو کہ نہیں؟ وہ بہن نال کر دے ہو نہیں، وہ بھرا نال کر دے ہو نہیں، پیو نال کر دے ہو نہیں، ماں نال کر دے ہو نہیں۔ اے تریاں سپاریاں دے قرآن وچ لکھیا ہے بھئی قیامت کے دن باپ بھاگ جائے گا، ماں بھاگ جائے گی، بیوی بھی، بیٹے بھی، بھائی بہن سے اور بہن بھائی سے۔ یہ جڑی محفل کر رہے ہو یہ دوسرا فائدہ ہے حضور نال محبت، تو حضور دی محبت کا فائدہ کی ہے بھائی؟ وجہ کی ہے؟ ماں نال پیو نال اتھے بڑے بڑے بندے کلام پڑھ دین تو تساں ہزاراں روپے لٹان دے ہو، ماں دی شان، میری ماں ویسے، میری ماں ویسے۔ تو ماں تو قرآن میں کہتا ہے کہ ماں تو بھاگ بھی سکتی ہے، باپ بھی بھاگ سکتا ہے، بیٹا بھی بھاگ سکتا ہے، سن دے ہو کہ نہیں؟ حضور دی محبت کا کی فائدہ ہے؟ ایدہ مطلب دسو بھئی حضور نال جے محبت ہوئے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ خود سنو سرکار کی زبانی اور رب غفار کی زبانی۔ کوئی محبت اتنی نفع والی نہیں ہے جتنی محبت والی نفع والی محبت آمنہ کے لال کی ہے۔ جب تیرا باپ تجھے چھوڑ دے گا اور تیری ماں مکھ موڑ لے گی، وہاں بھی آ کر کملی میں چھپانے والی آمنہ کے لال کی ذات ہوگی۔
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. دیکھو تساں ایک بندہ آیا حضور دے سامنے بخاری دی حدیث سے، اس نے اگر پوچھا حضور قیامت دا دن کدوں آئے گا، قیامت دا دیہڑا، میں عربیاں پڑھنے دا ٹائم نہیں، ترجمے سن لو، کدوں آئے گا قیامت دا دیہڑا؟ حضور نے فرمایا او دے واسطے کی تیار کی تھی قیامت دے دن واسطے؟ انہیں کہا حضور چوکھیاں نمازاں تے چوکھے روزے کوئی نہیں، چوکھیاں نمازاں تے چوکھے روزے نہ چوکھیاں نمازاں نے نہ میرے کو چوکھے روزے نے. بھائی تیرے کو ہے کی ہے؟ انہیں کہا میں اللہ نال تو اللہ دے رسول نال محبت ضرور کرتا ہوں، نمازاں چوکھیاں تے چوکھے روزے بس ای فرضی نمازاں پڑھ لینا ہوں، نفلی نمازاں کوئی نہیں. توجہ جی توجہ. اور فرضی روزے رکھ لیتا ہوں، نفلی روزے بھی کوئی نہیں. مگر ایک بات ہے، میرے آقا میرے دل میں آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے. حضور نے اگوں ہوئے جواب نہیں دیتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا میری محبت دا کوئی فائدہ نہیں. نماز تو آدھیں چوکھی نہیں، روزے آدھیں چوکھے نہیں، جا کر اعمال کی تیاری کر. حضور نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں فرمایا. یہ سننے کے بعد فرمایا جا، جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. سمجھ آمدی بھی ہے؟ حدیث بخاری دی. پھر بولو حدیث کہاں ہے، کون سی ہے؟ توجہ سب کو بولنا پڑے گا. حدیث بخاری کی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بندہ جس سے محبت کرے قیامت کے دن اس کے سارے. بولو گنگے نہ بنو. تمہارے میں شعر بھی سنا سکتا، کہانیاں بھی سنا سکتا. میں تمہیں پہلے کہہ دیتا ہے پاویں میں آدھا گھنٹہ گل کراں، دوجی گل میں کوئی نہیں کرنی، نہ تسا میرے کو کرا سکتے ہو. میرے منہ چو کٹا کے دس لاؤ. میں نے صرف بات حضور کی کرنی ہے، صرف میں ایجنٹ ہوں صرف رسول اللہ کا. بس آپ میں سے کسی ایک بندے سے بھی مجھے کوئی غرض و غایت نہیں، اور اگر ہے تو صرف اتنی ہے کہ آپ رسول اللہ کے ہو. بس اے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فیصلہ کیتا ہے. آپ فرماندے ہیں یا رسول اللہ تم ہو شفائے مرض، ہلکے خدا خود غرض. اے ہن برداشت کرو گلا اور کرو بھی احمد رضا دیاں. ہر بندہ خود غرض ہے. جب تک میرے نعرے مارو گے میں تھوڑے نال محبت کراں گا، نہیں مارو گے کک ماراں گا، چل نس تو بیکار ہو گئے. لیکن بیکار نو جس کلے تنے تنہا کسے سینے نہ للایا ہے، آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے محمد عربی کے سوا کوئی نہیں ہے. اینج بولو اچھا، اور اچھا بولو، اور اچھا بولو. اور زور سے بولے، ہاتھ دونوں کھڑے کر کے. پھر اے حضور دی اے حضور دی محبت ہے. اے کئی بندیاں نو صدق دیو، کتنے بندے نے ٹیماں بدلا دیں کہ نہیں بدلا دیں؟ اچھا بولو. آج فلانی ٹیم میں، کل فلانی ٹیم میں، پرسو فلانی ٹیم میں. اختلاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پترو ایک اللہ امنا دا لال ہے. ایک کان کھول کے سن لو، پاویں تھانوں میری گل لگے چنگی، پاویں لگے مندی، گل تے سیدھی کرنی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے تم ہو شفائے مرض. آقا تم ہو، اے منہ وچوں کڈو گلاں تان یاد ہون گیاں. تم ہو شفائے، اچھا بولو، تم ہو شفائے خلق خدا ہے خود غرض. خلق خدا ہے. اے پیر بھی جڑا چنگا چوکھا مرید تگڑا ہوئے انہوں نال باندھے، غریب ہوئے اوپروں دال کھا کے نکلے. جے 1.5-2 کروڑ دی گڈی ہوئے نا جدی مرید دی، او دی سپیشل لنگر بھی سپیشل. اگر غلط بولتا ہوں تو روکو مجھے کہ تم غلط کیتا. 1-2 بندیاں دی جے مثال دیں دے ہو وہ مٹے ہوئے ہون گے، لیکن ملک پورے میں 1-2 بندے ہی لا کے دکھاؤ تو صحیح اور ہمیں ملواؤ بھی صحیح. خلق خدا ہے خود غرض. تم ہو شفائے مرض
خلق خدا ہے خود غرض، اور خلق سے حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود۔ اے تساں سارے جے کدے مولوی پڑھاؤ تساں، مینوں نہیں پتہ تسی کون ہو، نہ مینوں نہ پتہ ہے نہ میں جاننا چاہنا، جے مسیتاں وچ تساں امام ہو، اے مقتدی تواڈے پیچھے 20 سال نماز پڑھدے رہ سن تے ایک دیڑے کدے تھوڑی جی اونچی نیچ ہوئی نا انہاں کہنا ملا نکل باہر، یہی گل ہے کہ نہیں؟ اللہ وہی ہاتھ چومدے ہو سن، پیر بھی چومدے ہو سن، ایک تواڈی غلطی نظر آ جائے، ایک غلطی ہے مارنی انہاں لا تو نہ مرسیدیوں نکل تنخواہ ساڈی لینے گلاں کردے ہاتھ بھی چومدے رہ سن۔ سنو احمد رضا بریلوی کیا فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ اور پھر مانگے تمہاری پناہ، یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ پھر مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اے کوئی اور نہیں، اے میری گلاں نے تھوڑیاں کوڑیاں بھی لگ دیاں بندیاں نو تے لگن پیاں، قبر وچ جاؤ پتر تہاڈا پیر بھی قبر وچ نہیں آئے گا، میں کوئی وابی نہ بغدادی ہاں، سمجھ آئی؟ میرے کلیجے کے ٹکڑے کوئی بندہ بھی قبر میں نہیں آئے گا، تیری ماں، تیرا باپ، تیری بیوی، تیرے بچے جب تجھے سارے چھوڑ جائیں گے اس وقت آمنہ کا لال کرم فرمائے گا۔ اے دوسرا حصہ میرا تقریر دا سمجھ آ گیا جے؟ پئی اساں کیوں اے محفل سجائیے تساں ساریاں تے انہاں چنگیاں بندیاں پئی حضور دی محبت پیدا ہو جائے، چونکہ اے جڑیاں گلاں میں کردا پیا انہاں نوں بھی پتہ نہیں، جڑے سٹیج تے سنگی بیٹھے انہاں نوں چنگی طرح پتہ ہے کہ حضور دا ذکر کرو، حضور دی محبت اختیار کرو، تاکہ پل صراط پہ چلتے وقت اگر کسی بدعملی کی وجہ سے قدم میں لغزش پیدا ہو بھی جائے تو سامنے کھڑے ہوئے آقا کی نگاہ ہمیں تھام لے وے۔ اے وجہ تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ذرا اعلیٰ حضرت دا انداز دیکھو تو کسی اور میں اتنی وفا ہے؟ اچھا بولو۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں لطف وہاں فرماتے یہ ہے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، اور ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے۔ تو مرکد میں، مرکد سمجھو گے قبر میں، مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے۔ اے گلہ نے، اے گلہ میریاں کئیاں نو کوڑیاں لگ دیاں، ہم کہتے ہیں گل ساری سرکار دی، گل ساری اور کوئی بات نہیں۔ اللہ نے یہ دنیا تیرے اور میرے باپ کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے یہ دنیا 1.25 لاکھ نبیوں کے لیے بھی نہیں بنائی، اللہ نے یہ دنیا غوث پاک کے لیے بھی نہیں بنائی، داتا پاک اجویری کے لیے بھی نہیں بنائی، یہ سارے تو پھیلی ہے، لیکن جس کے لیے ایک کے لیے دنیا بنی ہے اس ایک کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اور اچھا بولو، اے حضور دا نام اچھا، رسالت محمد ہمارے، یہ دنیا کس کے لیے بنائی گا؟ اب اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ نبیوں کا کوئی نبی ویسے ہی ہے، رسول تو پھیلی ہے، کیا ہے؟ اچھا بولو، تو پھیلیاں دی بھی بڑی شان ہوتی ہے، تو پھیلی ہے، تو پھیلی کسے کہتے ہیں؟ تو انہیں پتہ ہے؟ اے شاہ جی آئے میرے نال، یہ تقریر کرن نہیں آئے، تقریر انہاں دی کوئی نہیں، تقریر میری ہے، یہ میرے نال آئے، ایک سنگی میری گڈی چلا کے لائے، وہ دی تقریر نہیں، ایک پچھلی سیٹ تے بیٹھے ہے، تقریر وہ دی بھی نہیں، تقریر میری ہے، جیڑے میرے نال نے وہ کون نے؟ بولو اچھا، چلو تو انہوں اور مثال دیا، شادی ویکھی ہے کسے دی بھی ہوئے، براتی ہوتے ان دن کے نہیں، ٹول باجے والے
اچھا مولوی صاحب نکاح پڑھانے والے نکاح مولوی دا ہوندا ہے یا دلہے دا تے جڑے وہ ٹولاں باجیاں والے ہوندے نے انہاں دا نکاح ہے جڑے دیکھ پکاندا ہے او دا نکاح ہے ساری برات تو پھیلی ہے تے جیدی خاطر سارا سین سجایا گیا ہے وہ کون ہے دلہا اچھا بولو ہن سنو اعلیٰ حضرت دی گل اے ذرا سن لو کلیجیاں دے ہاتھ رکھ کے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں طیبہ کے ماہ تمام طیبہ کے جملہ رسل کے امام نوشہ ملک خدا اے سارے نبیوں کے رسول اور پوری کائنات کے دلہا تم پہ کروڑوں درود کہ پوری کائنات مثل براتی ہے اور جس کے لیے برات ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے تو گل جی اللہ کوئی نہیں خیر گل ساری اچھا بولو کہہ دیئے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جدوں حضرت آدم علیہ السلام دی وہ لغزش ہوئی 309 سال انہوں معافی منگی پھر اللہ نے فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم اللہ نے انہوں نے دل تے القاء کیتا ہے انہوں نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی آدم پاک نے کہا یا اللہ مجھے محمد عربی کے نام کے صدقے بخش دے اور کیا تو اب بھی نہیں بخشے گا مجھے ان کے نام کے صدقے بخش دے اور کیا تو اب بھی نہیں بخشے گا اللہ پاک نے فرمایا مم محمد وما محمد وکیف عرفتہ کون سے محمد کیسے محمد اور تو نے انہیں پہچانا کیسے توجہ 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 ایک باری پھر توجہ 300 سال تک تے اگوں اللہ دی آواز آئی ہی نہیں سن دے ہو 3 صدیاں تک اللہ پاک بولے ہی نہیں حضرت آدم نہ وہ ایک ہی گل کرتے رہن اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی کوئی جواب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے بخش 3 صدیوں تک جو نہیں بولا نام سنتے ہی محبوب کا سنو نام سنتے ہی محبوب کا فل فور بولا اور بولا کیا کہ تو نے کیسے پہچانا آدم تو نے کیسے پہچانا حالانکہ اللہ نال یہ گل بن دی ہے کہ اللہ کسی نے پوچھے تو انہوں کی میں پہچانے پہچان دینا لا آپ پہچان دینا لا پہچان کرانا لا موڑا آپ پوچھتا ہے تو نے کیسے پہچانا اصل میں چاہتا ہے کہ آدم ذکر شروع کرے تو یار دا ذکر شروع ہو جائے کیسے پہچانا انہاں جڑی گل کی تھی سنو انہاں کیا انہ کا پروردگار عالم گالے ہے بے شک تساں لما خلقتنی جدوں تساں میں نو پیدا کیتا ہے ونفختا من روح کا فیہ اور جدوں تساں میرے اندر اپنی روح پھونکی رفعت راسی میں اپنا سر اتے کیتا ہے ونظرت الی قوائم العرش تو میں عرش دے پایاں نو ویکھیا ہے وجدت اسم محمد مکتوبا علیہ میں نے اسی وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا عرش کے پائے پر پایا فعلمت ذالک انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک میں نے اسی وقت یہ سمجھ لیا تھا کہ آدم
تیرے بنائے جانے سے پہلے جس کا نام رب اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھ رہا ہے، گل ساری اسے دی. سمجھ آئی جی؟ میں نے یہ راز جان لیا کہ یہی محبوب مطلق ہے، یہی نائب اعظم ہے، یہی خلیفہ اکبر ہے، یہی دار و مدار ہے، یہی مرکز ہے، یہی اصل الاصول ہے، یہی علت العلل ہے، یہی حقیقت الحقائق ہے، اور یہی رب کا خلیفہ اعظم ہے. اور مجھے جو تخلیق کیا گیا ہے اس کے صدقے میں تخلیق کیا گیا ہے. ہوں سمجھ آئی جی گل کے دی؟ پھر بولو کے دی؟ اللہ دے بندیو، جس کو بھی جو مل رہا ہے، آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے حضور کے صدقے، نوح پاک کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے سرکار کے صدقے، حضرت ایوب کو بیماری سے شفا مل رہی ہے سرکار کے صدقے، یعقوب اور یوسف علیہم السلام باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے سرکار کے صدقے، اسماعیل پاک کے گلے پر چھری نہیں چل رہی سرکار کے صدقے، ابراہیم پاک پر آگ اثر نہیں کر رہی سرکار کے صدقے، حضرت عیسیٰ کی پھونک کام کرتی ہے سرکار کے صدقے. اور جس طرف بھی تم نکلو گے 100 گز رسا سرے تے گڈ، ہر ایک فضیلت کے پیچھے آمنہ کا لال نظر آئے گا. زور سے حضور کا نام. تو ہر ایک فضیلت کے پیچھے جس کو ابھی بھی جو مل رہا ہے ابھی بھی، اے دیکھو اے بابے رضوی نو 15 سال پہلے کوئی جاندے ہی نہیں سی. تساں مولوی صاحب جاندے سے ہو؟ تسی جاندے سے ہو؟ تسی جے میں جھوٹ بولا تو سٹیج لے کیوں میرے نال رل دے؟ سچی گل چ رل دے نے بندے. 15 سال پہلے کوئی نہیں سی جانتا خادم رضوی کون ہے، پر جب تک بکے نہ تھے، جب تک تو کوئی پوچھتا. گل سمجھو، اے بابے دی کرامت نہیں، اے سرکار دی گل ہے. سمجھو اس راز کو. جدوں بھی کوئی حضور والے پاسے پھریا حضور نے انہوں بلند کر دیتا. حضرت بلال مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے، سینے پر پتھر رکھے جاتے، زبان میں تتی سلاخ کر کے سوراخ کی گئی. جدوں حضور تے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے تے کعبے دی چھت تے جنا چڑھیا. کتھے چڑھیا؟ بندیاں پوچھیا، بندیاں کہنیاں حضرت عمر فاروق نے پوچھیا کہ دس کی محسوس کردا ہے؟ تینوں تے کعبے دے نیڑے کوئی نہیں سی آن دیندا، اج کعبے دی چھت ہے. انہاں کے محسوس میں کہ کرنا، مینوں اپنے آپ دا پتہ ہے گل ساری سرکار دی ہے. اچھا بولو. لولا کا نہیں پھول نہیں سننا، مہربانی کر سو. اے برا آخر سارے علماء تے سٹ دے، سارے علماء تے. مینوں تھوڑی جی اصل جو مسئلہ ہے کوئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ویسے پھول تو پتہ ہے پھول ہوتے ہیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہر گل پیچھے کی یہ گل ساری لو لاکھ جنوں سمجھ آ گیا کہ سارے بولو ایک بار رل کے بولو لو لاکا. لو لا اس کو وقف کی صورت میں لو لاکھ کہتے ہیں. جس بندے کو لو لاکھ سمجھ آ گیا اس اگے پیچھے تکنا ہی نہیں سوائے مصطفیٰ دے. تے جنوں نہ سمجھ آیا وہ بتیریاں تھاواں منہ مار سی تو مار کے خراب ہو سی. آخر وچ دیکھ سی پل پہ بھی سرکار، حشر میں بھی سرکار، حوض کوثر پہ بھی سرکار، میزان پہ بھی سرکار، جنت دے بوئے تے بھی سرکار، تے اندر ورسو تو تے بھی سرکار. وہ کدے سوچ ہی لو خدا دے بندے ہو، جن کو تم بہت بڑا کہتے ہو وہ کس کے محتاج ہے؟ کدے کلیا نا اپنی منجی تے آج کل سردیاں نے رضائی کر دے ہو سو کمبل یا رضائی منہ تے لے کے نا اندر ہی سوچنا غوث پاک کس کے دروازے کے سوالی ہیں.
داتا صاحب کس کے سوالی ہیں، خواجہ صاحب کس کے سوالی ہیں، 1.25 لاکھ نبی کس کے سوالی ہیں، یہ سارے کلے سرکار دے۔ ایک قدم سوچنا اینج رضائی منہ تے لے کے سویرے اٹھ کے آپ نہ تو آکھیا گل سرکار دی ہے تے توڑ وڈا دیا اور کوئی نہیں ہے۔ رب نے اجے تو میں تمہیں اعلیٰ حضرت کا کلام سنا ہی نہ رہا، تساں تے سمجھ جاؤ گے، اے نہیں سارے سمجھ سکتے، گلاں اوکھیاں نے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سنا دینا، ایک سنا دیا، غایت و علت ہو تم، غایت و پھر بولو غایت و کچھ سمجھ آئیے کیا ہے؟ غایت و علت سبب، تیسری گل بھی جوڑو نا، غایت و علت غایت و علت سارے جہاں کا تم ہو سب، علت حضور، غایت حضور، سبب حضور۔ تو جڑی اگلی گل کی تھی نا قبلہ وہ بھی سن لو، تم سے بنا، تم سے تم بنا، تم سے بنا تم بنا، کچھ سمجھ آئیے؟ تاں ہی تاکہ اسی نہ ہی سنو اور شروع کیتا ہے، اے ایک دہی مطلب سمجھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے اس کے وجود کا سبب اے آمنہ کے لال تیری ذات ہے۔ کعبے کا سبب بھی آپ ہے، کعبے کا سبب بھی وہ بھی کدھی اجازت ہوئے تھی کدھی سنائی دیں۔ حضور فرماندے ہیں میرے وجود دی جڑی مٹی بچی نا او دے نال بنایا کعبہ، او دے نال کی بنیا کعبہ بنا ہے، بچی ہوئی مٹی کا، بچی ہوئی مٹی کا کعبہ بنا جو مسجود الیہ ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا تھا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشنی انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لو لاک والے، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ایمان نال دسو کوئی گل سمجھ آمدی پئی ہے؟ ہر گل دے پیچھے کون ہے آمنہ دا؟ پھر بولو کون ہے آمنہ دا؟ اے وجہ ہے ساڑھے سارے علماء، بابے اوری بھی، اعلیٰ حضرت بھی، میں بھی، اے علماء بھی، پوری امت دے علماء زویل احترام سارے زور مار دین حضور علیہ پاسے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے یہ گل سمجھے ہوئے انہوں گل سمجھ آ گئی کہ اگر حضور دی محبت دل وچ بہ گئی دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور کل قیامت کے دن اس محفل کا دوسرا حصہ میں نے پیش کر دیا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ حضور کے ساتھ ہوں، چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ میں تو چاہتا ہوں ان کے قدموں میں اشر ہو، میرا ہمیشہ چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے ہو؟ بس اٹھتے بیٹھتے حضور کی فضیلت بیان کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کی فضیلت بیان، ہر گل وچ حضور نو لے کے آ، ہر گل وچ۔ پانی پیندے ہو آگو حضور پانی ایسے پیتے تھے، گفتگو کرتے ہو تو آگو حضور گفتگو ایسے فرما، گھراں وچ بڑھو اپنے یہاں گھراں وچ وہ جڑا تیسرا ایسا ہے کہ حضور کا غلام کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس کے لبوں پر ہر وقت حضور کا نام ہو۔ تسی گھر جاؤ تو ماں بہن او دے کول بو اتھے تانوں او حدیثاں یاد ہون بھئی نبی پاک نے فرمایا کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تو آپ اپنی ماں بہن بیٹی
उसको बिठा कर जिक्र, तरबियत की तरबियत होती रहेगी, घर में जिक्र मुस्तफा होता रहेगा। कोई बंदा पानी पींदा है, एक साह विच छिकदा है, उन्होंने प्यार ना आखो तुसां बहुत चंगे बंदे हो, लेकिन तुहानू मैं एक गल दसदा हूं, अगर 3 साह च पानी पीता जाए तो सरकार फरमाते हैं शिफा भी होगी, सवाब भी होगा। तबलीग की तबलीग हो गई और जाने जाना का जिक्र भी हो गया। जिस जिस जगह पर तुम जिक्र मुस्तफा करते जाओगे उस जगह पर बरकत नाज़िल होती चली जाएगी। और एक ऐसी सूरत इख्तियार हो जाएगी कि आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में, आपके मुल्क में हर तरफ बरकत पैदा हो जाएगी। हमारे तो वजीर, मैं दूसरी तरफ जाना नहीं चाहता, ये वजीर आजम और हमारे सदर ए उल्लू कहते हैं भाई बरकत सारियां यूरोप ममालिकों के साथ मशरूत है। रब्बे काबा की कसम है, मोमिन को बरकत तब मिलती है जब उसके लबों पर आमना के लाल का नाम जारी होता है। जोरदार बोलो। ए जिहड़ी गल कीती ना इहने मुंडे ने, ये गल तो आला हज़रत दी है ना, तो बाबे ने भी ये गल बड़ी जोर दी कीती है। यही गल के इन्हें जाना और इन्हें हजूर दियां गल्लां करो, हजूर दा नाम लाओ, हजूर पाक दा जिक्र करो, अपने घरों में हजूर का जिक्र करो, गलियों में हजूर का जिक्र करो, और यकीन करो अगर तुम्हें ये नेमत नसीब हो गई जिक्र मुस्तफ़ा की, फिर यकीन कर लो क़यामत के दिन तुम हजूर के कदमों में खड़े हो। ये 3 गल्लां मैं जनाब दी खिदमत च अर्ज कर दित्तियां। एक हजूर दी मुहब्बत, अगर वो नहीं तो ईमान उच्चा बोलो कि ये ना समझ लेना भाई टोपी का ना ईमान है, या पगड़ी का ना, या दाढ़ी का ना, या जुबे शुबे का ना, ये गलती ना करना। ये मोमिन दा लिबास है, मोमिन दा दाढ़ी भी होवे, टोपी पगड़ी भी होवे, तस्बीह भी करे, ये लिबास है, ईमान नहीं। ईमान किस शय दा ना है? फरमाया कसम है मुझे उस रब की जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, किसी एक बंदे के दिल में भी ईमान उस वक्त तक नहीं दाखिल हो सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं कर लेता। अब ये आपने खुद सोचना है, मेरा काम था हदीसें पढ़ना, और ये बुखारी की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उमर फारूक को जहाँ से पकड़ा, हजूर ने गली में जा रहे थे, हजूर ने गल्लां बातां कीतियां, उन्हें आख्या हजूर तुसी मैनू इतने चंगे लगदे हो, मां तू वध के, प्यो तू वध के, मेरी बीवी बच्चे तू वध के, हजूर सारे जान तो वध के, पर मेरी जान तो वध के ना चंगे लगदे, जान मैनू चंगी ज्यादा लगदी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, हजूर ने हंज करके तो क्या बुखारी दी हदीस से ध्यान रखना, मैं जानबूझ के अरबी नहीं पढ़ रहा हूं ताकि वक्त थोड़ा है गल तुहानू समझ आ जाए। तो अब्दुल्ला बिन शाम से रवायत है, अन अब्दुल्ला बिन शाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वाखिजुम बियदि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फकाल लहू उमर या रसूल अल्लाह वल्लाहि ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वल्लाहि हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक फकाल लहू उमर फइन्नहु लआन वल्लाहि ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आन या उमर औ कमा काल रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। पढ़ तो मैं पहले भी सकता था, मैं जानबूझ के मैं पढ़ी भी तो है भाई किसी संगी के दिल च ये ना ख्याल आए भाई हजरत उमर ने के गल की होई है जी वो की। हजरत उमर फारूक ने कहा मेरी जान मुझे ज्यादा अजीज है। हजूर ने फरमाया सुन तेरा ईमान पूरा ही नहीं है, अजय तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। उन्हें कहा हजूर थे इंजे, फरमाया इंजी। अर्ज की थी हजूर गवाह बना के रब को कहता हूं, अब मेरे रब की कसम आप मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। फरमाया मुबारक हो रब ने तेरा ईमान पूरा फरमा दिया। हुण जेड़ा उमर दे ईमान ते पहुंचे वो भी बेईमान है, चूंकि मुबारक उमर ले चुका है उससे जिहदे मुंह चो रब बोलदा है।
لیکن جو میرا موضوع تھا کہ دیکھا حضور آج حضرت عمر فاروق کہتے حضور میں نمازاں پڑھدا تواڈے نال میں تواڈے نال حج کیتا ہے اجے میرا ایمان پورا نہیں کان کھول کے سن لو حضرت عمر جانتے تھے کہ ایمان کی ڈیفینیشن ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا جب یہی فرما رہے ہیں کہ ایمان ان سے جان سے بڑھ کر پیار کرنے کا نام ہے تو میں کیوں آگے تشریح کروں انہاں کیا میں اپنی جان تو ود کے محبت کردہ حضور نے بھی فرمایا رب نے تیرا ایمان پورا کر دیا حضرت انس بن مالک ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو یہ دونے جنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کر دیں کہ حضور نے فرمایا نہیں مومن ہو سکتا اس ویلے تک کوئی بندہ بھی جب تک وہ اپنی ماں اپنے پیو اپنے بچیاں تو والناس اجمعین پوری دنیا دے لوگوں تو ناس وچی غوث پاک نے جی وچی داتا پاک نے جی کدے کدے تو میری گلاں سن کے کئی بندے اپنی سمجھے بھائی سائیں کو بھابی تو نہیں سائیں بڑا پکا پترو قادری ہے بڑا پکا ہاں لیکن یہ بھی سائیں جانتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی بس میں توحید بھی نہ ہو دنیا میں تم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے یہ گل ساری پھر بولو جب کہ گل ساری یہ جاندہ ہے سائیں پترو اس بات کی مجھے خبر ہے اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب کی عظمتیں ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہنے کو عام و خاص ہے سنیں کہنے کو ہے عام و خاص کہنے کو ہے تم ہی ہو خلاص خلاص عربی جان چھڑانے والا جان مثلا تہاڈی جان کسی شکنجے پھنس جائے تو جیڑا آ کے تانوں چھڑائے دا خلاصی دلائے گا اس کو کہتے ہیں خلاص جان چھڑان والا فرماتے ہیں کہنے کو ہے عام و خاص ہن دسو اعلیٰ حضرت بارے کہنے کو ہے عام و خاص پر تم ہی تو ہو خلاص بند سے کر دو رہا تم پہ کروڑوں در یعنی حضور کہن نو بتیرے نے عام بھی نے تھے اے نہیں بولو گے تو سا اینج نہ کرو میرے نام عام بھی نے تھے یوں تو غوث پاک بھی ہیں یوں تو داتا پاک بھی ہیں یوں تو 1.25 لاکھ نبی بھی ہیں کہنے کو ہے پر حقیقت میں چھڑانے والا تو ہی ہے میرے آقا تم ہی ہو خلاص اللہ اکبر کبیرہ ایک بات سمجھ لیں میں جانتا ہوں اولیاء کی بھی شانیں ہیں بڑی میں تو کہہ رہے تقریر پیر تو میں نے اونجی نہیں بلا دے جان پوچھ گئی اللہ دی قسم ہے ایک عرص تے میں نے بلایا کسی بزرگ وہ میں نے کہنے ساڈے بابے دی شان بیان کرنا تے کتاب جی میں کتابڑی جی پڑھائی بھی کرامتا شرامتا پڑھ لے میں نے حضور کی شان بیان کرنا شروع کی مڑ کے انہوں نے خلیفہ آوے بابے میں اگر صبر رکھ جس بابے دی میں کرتا ہوں وہ صدقہ ہی تے تیرا بابا ہے کی پریشانی ہو گئی تینوں ٹینشن کی ہے وہ کئی میرے بارے میں اس طرح کئی غلط فہمیاں ایک دن کیا میں تقریر کر رہا ہوں ایک بندہ میں پرچی بھیجتا ہے بابے حاتم رضوی صاحب کی شان بیان کرو او میں اگر بریکاں تے پیر رکھ میں جی دی شان پہ بیان کردا خادم ہودا ہی خادم ہے وہ یہ غلط فہمیاں میرے بارے میں بہت مشہور ہو جاتی ہیں لیکن تم میرا درد نہیں سمجھ سکتے میرے دماغ میں ایک صورت سمائی ہے اور میرے دل میں ایک نقش ٹکا چکا ہے اپنا آپ اور وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے
ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਾਤਮ ਮੇਰਾ दोस्त, मैं बाबे नू जानदा ते बाबा मैनू जानदा है, ते कब्र में भी बाबा खुश होगा, बाबे दी रूह तो ही खुश होगी जदों जिक्र मुस्तफा होएगा। इसी तरह किसी दरबार पर हम जाते हैं, वो कहते नहीं जिक्र करें जी जरा, वो हालांकि सच्चे ने, तुसी आप कर लो, लेकिन हमें सुनाने दो उम्मत को, ए उम्मत मुस्तफा एक ही निजात देंदा है जिसने हजूर गौस पाक को भी अजमत दिलाई है, हजूर दाता साहब को भी अजमत दिलाई है। हजरत सिद्दीक अकबर की सारी सदाकत उसकी तस्दीक के गिरदा गिर्द घूम रही है। हजरत उमर फारूक की सारी फारूकियत उन्हीं की मोहब्बत के गिर्द घूम रही है। हजरत उस्मान गनी की सारा हया उन्हीं के दरे अक़दस से निकल रहा है, और मौला अली की सारी शुजात उन्हीं की निगाह का फैजान है। हसन और हुसैन का सारा हुस्न उन्हीं के हुस्न का अक्स है। अगर कहीं ये जुदा है तो बताओ, सिद्दीक अकबर आपके गुलाम, उमर फारूक आपके गुलाम, हजरत उस्मान गनी आपके गुलाम, हजरत मौला अली आपके गुलाम, सलमान फारसी आपके गुलाम, अब्दुल्ला बिन मसूद आपके गुलाम, अब्दुल्ला बिन अब्बास आपके गुलाम, इतने चोटियां दे जने ने जिन्हां दा मैं ना लै रहा ते जिन्हां दा जे नहीं लिया वो भी सारे चोटियां दे जने ने। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, आप हदीसें उठा कर देखो, हैरान रह जाओगे। जिस जगह भी सहाबी गया, एक सहाबी ने भी अपनी बल्ले बल्ले नहीं कराई, एक ही गल की, सोना चलदा सी, इंज लगदा सी जमीन अगे हो के पैर पे चुमदी है, ते सोना हसदा सी, ते इंज लगदा सी जिवें दंदां विचों नूर पिया निकलदा है, ते सोने दा पसीना इंज सी कि कोई दुनिया दी मुश्क ते इधर उथे नहीं पहुंच सकती। ये असहाबे मुस्तफा हैं, इनकी लबों पर दूसरा नाम ही कोई नहीं है। ये हर वक्त मुस्तफा का नाम ले रहे हैं, क्योंकि जानते वो भी थे गल सारी सरकार। तो आप मुझसे वादा करें, हजूर से इश्क करेंगे, लब्बैक के नारे भी लगाएंगे, सुबह शाम लब्बैक का साथ भी देंगे, नबी पाक के हुस्नो जमाल का जिक्र करेंगे, अपने घरों में हजूर के चर्चा करेंगे, अपने मोहल्ले गली में हजूर का जिक्र बुलंद करेंगे, हजूर की शफाअत का जिक्र करेंगे, ओए हजूर की रहमत का जिक्र करेंगे, ओए हजूर पुर नूर की सरदारी का जिक्र करेंगे। बस अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आकबत भी संवर जाएगी। दाता साहब पे भी कुर्बान, अल्लाह में दाता साहब का सदका, ख्वाजा साहब का सदका, गौस पाक का सदका, हर कामिल वली का सदका अपने महबूब का इश्क अता फरमाए, और उस हस्ती से इश्क दे जिनसे इन औलिया ने इश्क किया है। इन्होंने तो वो इश्क किया है, हम वहां पहुंच नहीं सकते, हम कुत्ते कमीने हैं। इन्होंने तो वो हालत की है, कसम कुरान शरीफ दी, ए सियाल शरीफ वाले उथे गए ना, उथे मदीने शरीफ सफेद थान पा दिता, उत्ते गोश्त कच्चा रख दिता, मदीने शरीफ के कुत्ते आए खा के टुर गए। तो आपने गुलाम नू कहा इनू लपेट के ना अंदर लाया, उस आगे हजूर तुहाना फरमाया ये कुत्तियां दे पैर लवाण वास्ते ते गोश्त रखिया सी। उन्हें एन ए देखे ए वली ने, ए वली हैं, उन्हें खादिम ने कहा हजूर वो क्यों? फरमाया ये कपड़ा मैंने अपने कफन के लिए रखा। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जिन्हें कहा जाता है, उन्हें आ गया ये कपड़ा मैं रखा है, तो मैनू जो फौत हो जा एक कफन विच मैनू दफन करना, जिस कफन उत्ते मदीने शरीफ दे कुत्तियां दे पैर लगे हुए, तो मैनू जो पूछणगे फरिश्ते कि इस हस्ती के बारे में क्या कहता है, तो मैं अक्सर मेरे लिबास से इन्हां दी गलियां दी कुत्तियां दी मोहरां लगी हुई हैं। अल्लाह सानू हजूर दी मोहब्बत, आप सब दा मैं शुक्रगुजार हाँ। तुसां सारे ही हजूर दे आशिक हो, पहले ही तुसां मोहब्बत रखदे हो, मैं कि तुहाडे अंदर मोहब्बत पैदा करनी है। अल्लाह तुहाडीआं जुत्तियां दा सदका मैनू हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नेड़े करे, होर नेड़े करे, तो तुहानू भी इस तरह ता फरमाए, तुहाडा साया अहले सुन्नत दे सिर ते तादेर सलामत रखे। कोई गलती हुई होवे या कोई किसी किस्म दी मेरी गुफ्तगू के दौरान कोई इस तरह की बात हुई हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह रसूल से भी, आपसे भी। बस ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह जब तक रहें तेरे और तेरे महबूब के होकर रहे, और जब रूह निकले
تو تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں نکلے، اور قیامت کے دن جب اٹھیں